Brothers, please come forward as much as possible before we start the majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. جناب قاسم بن الحسن بآواز بلند صلوات. شنو قمر بني هاشم بالفضل العباس بآواز بلند صلوات. شنو الإمام العاصر إمام زمانه بآواز بلند صلوات. Brothers in the middle, please come forward a little bit more. There's a lot of space in the middle before we start the program, so we don't have to interrupt the program. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. اس کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آشنا کیا ہے. ایک ایسے امام کی امامت میں دنیا میں بھیجا ہے جو وارث انبیاء ہیں، جن کے ذریعے سے زمین پر انبیاء کے آنے کا ہدف پورا ہوگا. تمام تر ائمہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بیعت کی تجدید کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے پوری کائنات کو کچھ نظم و ضبط کے اوپر خلق کیا ہے، قوانین پہ خلق کیا ہے. گزشتہ چند مجالس میں ہم نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ خدا کوئی بھی کام اتفاق سے نہیں کرتا. کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو حادثے کے طور پر ہو جائے، کوئنسیڈنس ہو جو ہو جائے. حتیٰ یہ کہ آپ یہاں پر کیوں ہیں، آپ کی اولاد اگلے سال کیا کرے گی، میں اور آپ کیا کریں گے، یہ بھی قانون ہے.
اور یہ قانون جبر نہیں ہے، یہ قانون اختیار ہے، یہ قانون ہمیں ذمہ دار بناتا ہے، تو ہم اپنے ہر کام کے لیے رسپانسبل ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی کی ایک دن کی نماز قضا ہو جائے، فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اس کو لائٹ نہ لے، اس کے اوپر غور کرے، کیوں ایسا ہوا؟ کیا خدا کسی کو اپنی عبادت سے زبردستی محروم کرے گا؟ کیوں محروم کرے گا؟ خدا حکم دے گا کہ فرشتوں کو کہ اس کو سلاؤ، کیوں حکم دے گا؟ ہم نے کوئی غلط کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہے نا، تو ہمیں اپنے ہر کام کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ اور ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات امتحان ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کا تعلق ہم سے نہ ہو، مثلا مولا امیر المومنین پوری جد و جہد فرما رہے تھے، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کے زمانے میں جو ظلم کا نظام تھا وہ ٹوٹ جائے، اس کو شکست دی جائے۔ جنگ صفین کے اندر ان کا ارادہ کس درجے کے اوپر تھا، سب کچھ کیا، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور وہ نہ ہو سکا کہ جو امیر المومنین چاہتے تھے کہ انجام پا جائے۔ لہذا ان کا قول موجود ہے، مولا کا قول موجود ہے کہ ہم کس طریقے سے خدا متعال کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ تو سب کچھ قانون کے تحت ہے۔ اگر قانون کے تحت ہے تو پھر سوال، بہت بنیادی سوال بعض اوقات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر غیبت کس قانون کے تحت ہے؟ خدا نے اپنی حجتوں کو بھیجا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ ہدایت دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو دین پہنچائیں۔ 3 بنیادی کام بیان کرتے ہیں امامت کے لیے: دین کو پہنچانا، دین کو ڈیفینڈ کرنا، اور دین کو امپلیمنٹ کروانا۔ تو جب وہ یہ کام انجام دینے کے لیے آئے ہیں تو غیبت کیوں ہے پھر؟ تو ہمارے پاس اس سوال کا جواب بھی روایات کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ سب لوگ اس کو کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ غیبت کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا جو مثلا مولا 10ویں امام کے زمانے میں یا مولا 11ویں امام کے زمانے میں پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ غیبت وہ موضوع تھا جو اللہ کے رسول کے زمانے سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتے رہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جس طرح تمام مسائل کے اندر سب سے زیادہ اقوال مولا 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہیں، اس موضوع کے اوپر بھی سب سے زیادہ اقوال ہمارے پاس مولا 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہیں۔ ان سب کی زبان پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور جو کوئی بھی وجہ تھی، خدا اپنے فیض کو کیوں روکنا چاہے گا؟ امام اپنے کام کو انجام ہمیشہ دیں گے، تو وجہ کہاں پر آئے گی؟ ظاہر ہے کہ وجہ لوگوں پر آئے گی کہ لوگوں نے جس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دینا تھا وہ ذمہ داری انجام نہیں دی۔ جب وہ ذمہ داری انجام نہیں دی، خدا متعال نے دین کو پہنچانے کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے 11 مرتبہ ائمہ بھیجے ہیں، اور ہر مرتبہ یہ ہوا کہ وہ آتے تھے، لوگ اپنے کاموں میں انجسٹس کرتے تھے، اپنے کاموں کو پورا نہیں کرتے تھے، اور حجت خدا قربان ہو جایا کرتے تھے، جس کو میں نے شاید پچھلے سالوں میں آپ کے سامنے اس مثال میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی پیاسا ہو اور وہ کہے کہ مجھے پانی دو، تو ہم اس کو پانی دیں گے۔ اگر ہم مثال کے طور پر اس کو ایک گلاس کے اندر صاف ستھرا اچھا پانی دیں، اور وہ گلاس لے اور گلاس زمین پہ مار کے توڑ دے اور پانی بھی بہا دے، تو اب ہم کیا کریں؟ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو آیا اس کو دوبارہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، دوبارہ دینا چاہیے، شاید اس نے سیکھ لیا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے، تو دوبارہ پانی دیں، اور وہ دوبارہ پھر پانی لے اور توڑ دے، اور تیسری دفعہ بھی وہ یہی کام کرے، اور چوتھی دفعہ بھی یہی کام کرے، اور ہر دفعہ کہے کہ میں پیاسا ہوں، تو کتنی دفعہ پانی دیا جائے اسے؟ اور اس کو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، خداوند متعال نے 11 مرتبہ پانی دیا۔ ایک امام شہید، دوسرا امام شہید، تیسرا امام شہید،
اور کس طرح سے شہید، اتنی شہادتیں، اور بیچ میں وہ عظیم الشان شہادت میں کیسے بھول جاؤں جو سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار بار شہید، اور وہ اپنے کام کو پورا انجام دیتے رہیں اور لوگ ان کا ساتھ نہ دیں. اور کیوں ساتھ نہ دیں وہ بھی عرض کروں گا. وہ ساتھ نہ دیں اور اس کے بعد خداوند متعال بار بار حجتوں کو بھیجے، بار بار بھیجے. 250 سال تک یہی ہوتا رہے. 250 سال تک 11 حجتیں قربان ہو جائیں. اب حق کیا کہتا ہے؟ اگر خدا عدل و انصاف کرے، جو نہ کرے بہتر ہے. ہم لوگ اس کا عدل و انصاف برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ عدل و انصاف کرے تو نہیں معلوم دنیا کو کتنی مرتبہ سزا ملے اس بات کی کہ انہوں نے کیوں شہید کیا امام کو. دشمنوں نے ڈائریکٹلی اور دوستوں نے ساتھ نہ دے کر. لیکن خدا متعال ابھی بھی اپنی رحمت سے معاملہ فرماتا ہے، اور رحمت سے معاملہ فرمانے کے بعد 12ویں امام کو پردہ غیبت میں لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سزا مستقل، ابدی، پرماننٹ نہیں ہے. اگر تم لوگ واپس آ جاؤ اور اپنے کاموں کو انجام دے دو تو یہ امام واپس آئیں گے. اور اللہ کے رسول ہمیں بشارت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس میں خدا تبدیلی لائے گا. قطعاً قیامت سے پہلے میرا فرزند واپس آئے گا. فرماتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس کی بھی ایک فلسفی وجہ ہے، وہ یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ہدف خلقت پورا نہیں ہوتا. زمین خالقو ظلم کے لیے یہ خدا کی منشا نہیں ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. خدا فرماتا ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے. وَكَتَبْنَا، ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ زمین مظلوموں کے ہاتھ میں آئے گی. یہ پورا ہونا ہے. اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیسے پورا ہوگا؟ کون لوگ پورا کریں گے؟ کن لوگوں کی وجہ سے غیبت ہوئی ہے اور کن لوگوں کے ذریعے سے ظہور ہوگا؟ تو میں اس کمپیریزن کو آپ کی خدمت میں چند دنوں میں مختلف فلسفیز کے ذریعے سے، آئیڈیالوجیز کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. آج اس کو ایک اور انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. تھوڑا سا ہم اپنے روٹین سے ہٹ کر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بعد میں کام آئے گی. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جن لوگوں کے ہوتے ہوئے بی بی مظلومیت کے عالم میں ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہی تھیں، اور یہ لوگ پھر بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. یہ ہسٹوریکلی پروفڈ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو. بی بی کا اعتراض کرنا قطعی ہے، بی بی کا لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا قطعی ہے. ان کا اسی ناراضگی اور غم میں دنیا سے جانا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. سب مکاتب فکر کے پاس موجود ہے. ایک سوال ہے، جن کے پاس بی بی جاتی تھیں اور ان سے کہتی تھیں کہ یہ کرو اور وہ نہیں کر رہے تھے، ایکسکیوز کیا تھی؟ یہ لوگ کافر نہیں تھے، یہ لوگ مسلمان تھے. ہم اور آپ کی طرح مسلمان تھے یہ لوگ. اگر ممکن ہے کہ یہ امیر المومنین کی امامت کو امام منصوص من اللہ نہ بھی سمجھتے ہوں، کم سے کم بی بی کی ذات کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. آج تک کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بی بی کی ذات کے بارے میں کوئی جملہ لکھ سکے. اس زمانے میں ان کے پاس ایکسکیوز کیا تھی؟ کیا انہوں نے جس دن بی بی کا ساتھ نہیں دیا اور وہ عظیم الشان مصیبت آئی اس کے اگلے دن سے نمازیں چھوڑ دی تھیں؟ نہیں، یہ نمازی تھے، یہ قرآن پڑھتے تھے، یہ نمازی تھے، یہ مسلمان کہلاتے تھے، یہ اذانیں دیتے تھے، اور ان تمام مظلومیتوں کے باوجود سیدہ کے مقام کی بھی قائل تھے.
ان کے پاس ایکسکیوز کیا تھی؟ جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، آیا وہ سارے دشمن تھے؟ ہمارے پاس مستند اوتھینٹک رپورٹ موجود ہے، سارے مقاتل تقریباً لکھتے ہیں، تقریباً میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں ورنہ سب نے لکھا ہے کہ جب بی بی کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ رویا ہے سید الشہداء کی شہادت پر، شدت سے رویا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے ایک ریفرنس مانگے تو مثلا میں کہوں گا نفس المحموم میں دیکھ لو شیخ عباس قمی کی، لکھا ہے کہ کس طرح سے روئے ہیں۔ یعنی اگر میں اور آپ اپنے ذہن میں تصور کریں تو جس طرح سے ہم اور آپ عاشور کے دن روتے ہیں، اس طرح کوفہ مجمع کے اندر، بازار کے اندر کھڑے ہو کر بی بی کے سامنے رویا ہے۔ ان لوگوں کے پاس امام کا ساتھ نہ دینے کی ایکسکیوز کیا ہے؟ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ تو مثال کے طور پر ان کے پاس کچھ بہانے تھے۔ وہ کیا بہانے تھے؟ اور میں بہت احتیاط کر رہا ہوں کہ ان کے بات کو جتنا بہتر سے بہتر پکچر بنا سکوں اس کو بنانے کی کوشش کروں۔ تو مثلا وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شہید ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیا، ہم نے نبی کی اطاعت کی، ہم نے اذان دی، ہم نے تمام عبادتوں کو انجام دیا، اب بی بی ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم میدان میں نکلیں اور خون دیں، جان دیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی اس ٹائم کے اوپر میدان میں نکلتا تو جو گورننگ باڈی تھی، جو اس وقت رول کر رہے تھے، کیا وہ اس کو آسانی سے چھوڑ دیتے؟ نہیں، اس کو سختی کا سامنا کرنا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے باقی کام کر لیے ہیں، اب یہ ایک کام یہ مانگ رہی ہیں، اگر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی؟ میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہیں، اس کے بعد بھی وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو لوگ سید الشہداء کے معاملے میں تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے تو ہمارا مقام بہت بلند ہوگا، ہمارا بہت مقام بلند ہوگا۔ عمر سعد کو بھی پتا تھا، اس کو بھی پتا تھا، اس کو پتا تھا تو کیا کوفہ کے شیعوں کو نہیں پتا تھا کہ اگر امام حسین کا ساتھ دیں گے تو کیا مقام ملنے والا؟ 58 ہجرہ میں جب سید الشہداء نے منی کے میدان میں اصحاب رسول کو جمع کیا تو روایت کے مطابق 300 سے زیادہ نبی کے صحابی موجود تھے اس مقام کے اوپر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی کوفہ میں نبی کے صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ کا کہا با سید الشہداء کے بارے میں اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان سب کے باوجود انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کی ایکسکیوز کیا ہے؟ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے امام حسین ہم نے بلا رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے چونکہ مثلا ہم میں ہمت کی کمی ہے، ہم بزدل ہو گئے، اور اگر ہم نے سارے کام کیے اور ایک کام نہیں بھی کیا تو اس کے بعد خداوند متعال ہمیں بخش دے گا۔ اب میں تنزن کہوں گا مثلا انشاءاللہ بخش دے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ میں نے بہت بہتر کر کے ان کی ایکسکیوز کو بتایا۔ میں نہیں سمجھتا اس زمانے میں جن لوگوں نے ساتھ نہ دیا ہو وہ لوگ کہتے ہوں کہ نعوذ باللہ امام حسین حق پہ نہیں ہے۔ نہیں، جانتے تھے کہ حق پہ نہیں۔ 13 محرم کو تو روئے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو کر کہ ہاں حق پہ تھے۔ اور جنہوں نے بی بی کا ساتھ نہیں دیا، کیا انہوں نے جرأت کی یہ کہا کہ بی بی حق پہ نہیں ہے؟ کیسے کہہ سکتے تھے؟ مانتے تھے کہ حق پر ہیں، لیکن اپنی ایکسکیوزز بنائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم جنگ میں نہیں جائیں گے، اگر ہم خون نہیں بہائیں گے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو باقی سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ اور ان سے کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے تم یہ معافی کی امید تو کر رہے ہو، لیکن جو سید الشہداء کا خون بہا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ وہ جملے ہیں کہ جو سید الشہداء اور ان کی آل اطرت ان مصائب کے موقع کے اوپر کہہ رہی تھی۔ یعنی ہمارے پاس ایک سمبولک ایونٹ موجود ہے کہ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سید الشہداء کے سر اقدس کو ایک جگہ کے اوپر رکھتا ہوں، اور رات کے وقت میں کہتا ہے کہ میں نے جیسے دیوار کے اوپر یہ جملہ لکھا دیکھا۔
کہ قوم نبی کے نواسے کو مارے اور اللہ کی مغفرت طلب کرے. اچھا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, کیا یہی مینٹیلٹی آج بھی نہیں ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو کم و بیش یہی مینٹیلٹی آج بھی ہے. وہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ مینٹیلٹی یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا ضروری ہے کہ سب جان دیں؟ تو مثال کے طور پر کیا کریں, اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو عراقی نپٹے, ایرانی نپٹ لے, لبنانی نپٹے, اور وہ دیوانے پاکستانی چلے جائیں جہاں ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ہم کیوں جائیں؟ اور اگر بہت زیادہ چاہیے تو پیسہ دے دیں گے, چلو ٹھیک ہے, ڈونیشن لے لو. اچھا یہ وہ بات ہے جو کل مجھے آئیڈیالوجی کے طور پر ایک سننے کو ملی کہ ہماری فکر یہی ہے, ہماری فکر یہی ہے کہ ہم باقی جو کام کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ خدا ہمیں بخش دے گا, آپ اتنا زیادہ سخت مت کرو اسے. اور اگر ہم نے ایک کام نہ بھی کیا, مثلا ہم ظلم کے خلاف نہیں بھی آئے, تو ہم باقی کام تو کر رہے ہیں. اور میرا جواب اس کے مقابلے میں پہلے بھی یہ تھا اور ابھی بھی یہی ہے کہ اگر یہ فکر صحیح ہو تو کوفیوں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بی بی نے کیوں کہا کہ مسلمان پھر گئے تھے اپنے دین سے نبی کی وفات کے بعد؟ کیوں کہا؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ وہ سب کام کر رہے تھے, بعد میں بھی کرتے رہے ہیں اور مدینہ مشہور رہا ہے. لیکن دو باتیں سوچنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ دین کا فیصلہ کہ کون دین پر ہے کون دین پہ نہیں ہے, کون حق پر ہے کون حق پہ نہیں ہے, امام معصوم کرے گا یا لوگ کریں گے؟ یہ حق امام معصوم کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ دین کیا ہے اور دین کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے, دین میں واجب کیا ہے اور دین میں مستحب کیا ہے. یہ فیصلہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا میں قرآن پڑھوں, نماز پڑھوں, دعا پڑھوں اور میں کہوں یہ میرے دین کے لیے کافی ہے, یہ حق میرے پاس نہیں ہے. یہ حق ائمہ کا ہے, یہ حق نبی قرآن اور اہل بیت کا ہے کہ وہ بتائیں دین کیا ہوتا ہے. اور مثلا اگر وہ ایک موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ چیز واجب ہے, پوری قوم مل کے ووٹنگ کرے اور کہ واجب نہیں ہے, تو کیا ویلیو اس کی؟ اس سے کوئی فرق ہوگا کیا؟ اس موقع کے اوپر سارے لوگ مدینے کے اندر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی کہ ہم سیدہ کا ساتھ نہیں دیں گے. کوفیوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کر لی انفارمل یا فارمل کہ ہم امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے. تو کیا ہوا پھر؟ کیا باطل حق ہو جائے گا؟ نہیں, باطل باطل رہے گا. کیوں؟ یہ ڈیفائن اہل بیت نے کرنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی یہ جواب ہمیں کہے کہ بھائی سب کو سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ لوگ پیسہ دیں گے, کچھ لوگ دعائیں کریں گے, کچھ لوگ جہاد پہ جائیں گے, میں کہوں گا یہ فکر صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ فکر ہے کسی کے اندر, تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کسی سیٹنگ میں اور ابھی دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اگر کسی کے اندر یہ فکر ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زیارت میں سے یا لیتنا کننا معکم نکال دے. کیونکہ اس جملے کا مطلب سائلنس نہیں ہے, اس جملے کا مطلب دیکھنا تماشائی بننا نہیں ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرح میدان کے اندر ہوتا. اور اگر کسی قوم کو نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہنا ہے کہ میں اس آئیڈیالوجی پر ہوں کہ کوئی اور کرے, میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کروں گا, عبادت کروں گا, اللہ انشاءاللہ مجھے جنت میں لے جائے گا, اس رسپانسبلٹی کہ میرے بس کی نہیں ہے, تو پھر میں اس سے کہوں گا تم پھر کس منہ سے لبیک یا حسین کہہ رہے ہو؟ اور پھر یہ عزاداری رکھی کیوں گئی تھی؟ آیا عزاداری کا مطلب بس یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ لوگ جمع ہوں اور اپنے گریونسز اور سینٹیمنٹس کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے اظہار کریں اور نعوذ باللہ اس پہ معاملہ ختم کریں؟ نہیں, ہمیں عزاداری دی گئی تھی تاکہ ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں. اور کل جو امام حسین اکیلے رہ گئے تھے, اب اس میدان میں ان کا فرزند اکیلا نہ رہے. عزاداری ہمیں اس سے دی گئی تھی. عزاداری صرف غم کا نام نہیں ہے, عزاداری غم کے ساتھ جوش کا نام بھی ہے, ایک جذبے کا نام بھی ہے. اور حقیقی عزاداری وہی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء جس کو پکار رہے تھے
ورنہ ہم اور آپ دیکھیے کتنے عرصے سے ان باتوں کو دہراتے ہیں کہ جب سید الشہداء میدان میں اکیلے کھڑے تھے انہوں نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ندا لشکر یزید کے لیے نہیں تھی، پریکٹیکلی وہاں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا اس وقت، اور ہم ان باتوں کو جانتے ہیں. اب بس میں آخری اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں پہ لاؤں گا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جس کے بعد انسان اس ٹائپ کے ایکسکیوزز بناتا ہے. اپنے انالیسس کو ہمیں ڈیپتھ میں لے کے جانا چاہیے، یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے کہ ایک قوم غلط انالیسس کر رہی ہے، ایک قوم غلط فیصلہ کر رہی ہے. کوشچن یہاں پر ہے یہ غلط انالیسس جو 1400 سال بعد ہمارے ذہنوں کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، اس وقت لوگوں نے کیوں کیا؟ البتہ انفارچونیٹلی بعض لوگوں کے لیے ابھی بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور کل بھی کسی نے میرے سامنے بولا ہے. تو کیوں ایسا ہے؟ یہ انالیسس ہے کیوں یہ ایکسیپٹیبل انالیسس بن رہا ہے، اور یہ ایکسکیوز کیوں آ رہی ہے ہم لوگوں کے ذہن میں؟ اس کو میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں، بنیاد کیا ہے اس کی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. اچھا، اس میں بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ایک آدمی کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک قوم کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پچھلے زمانوں کے اندر وہ ایجوکیشن اتنی زیادہ فارمل نہیں تھی. آج کل تو بالکل فارمل ہے، یعنی ظاہر ہے سب کچھ پہلے سے بنا ہوا ہے، کون سی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، کس طرح سے پڑھنی ہے، سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. تو مثلا ایک قوم کا جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس کو اس جگہ کے اوپر لے آتی ہے. تو ہم لوگ آپ جانتے ہیں مختلف سائنسز کے اندر اس کی اسٹڈیز کرتے ہیں، سوشالوجی میں، اینتھروپولوجی میں، کہ مثال کے طور پر ایک سرٹن ٹائم کے اوپر ایک قوم کی مینٹیلٹی کیوں ایسی بن جاتی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں اتنی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی. یہ جو لوگوں نے ایک ٹائپ کا اتفاق کر لیا کہ ہم سیدہ کا ساتھ نہیں دیں گے. کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ پورے مدینہ میں سے 10 نے بھی نہیں. پورے کوفہ میں سے، کوفہ کی آبادی many 100,000 تھی، کوفہ چھوٹا شہر نہیں تھا، اس کئی لاکھ لوگوں میں سے روایت کے مطابق ہمارے پاس 70-72 لوگوں نے ساتھ دیا. اور ان میں بھی کچھ لوگ وہ تھے جو مدینہ سے سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے. خود سید الشہداء کا خاندان ظاہر مدینہ سے آیا تھا. اس کا مطلب ہے 70 بھی نمبر پورا نہیں پڑے گا، شاید 60 بھی پورا نہیں پڑے گا. تو اب یہ کوشچن ہے ہمارے سامنے، تو ہم اس کا کیا ریزن دیں؟ کیا ہم یہ دیں کہ بھئی ان کی ایجوکیشن تھی ایسی؟ میں نے فرمایا عرض کیا اس زمانے میں ایجوکیشن فارمل نہیں تھی اس طرح سے. ایک ٹرائبل سسٹم تھا، اس کے اندر سوسائٹی کے اندر لوگ رہ رہے تھے اور اپنے اس طرح کے کام کرتے تھے. مثلا ہم کہیں گے اس زمانے میں لوگ بے وقوف تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غافل تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ بے وقوف تھے. وہ لوگ اتنے ہی ہوشیار تھے اپنے کاموں کو کرنے میں جتنا آج کے دور میں لوگ ہوشیار ہیں. تو مثلا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کے پولیٹیشنز بہت زیادہ ہوشیار ہیں پوزیٹیولی انفیکٹ مکار، تو اس زمانے کے لوگ کم مکار تھے. نہیں، اس زمانے کے لوگ بھی اتنے ہی مکار تھے جتنے آج کے پولیٹیشین مکار ہیں. البتہ ظاہر کچھ پولیٹیشنز نہیں ہوں گے مکار، اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو غلطی سے سیف سیکیور کرنے کی خاطر، تو وہ بھی اتنے ہی مکار تھے جتنے آج کے مکار ہیں. وہ بھی اتنا ہی دھوکہ دیتے آج کے. تو ہم یہ کہیں وہ لوگ بے وقوف تھے اس وجہ سے یہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. کیا عمر سعد بے وقوف انسان ہے؟ اس کے اشعار کے اندر، اس کا جو اس نے اپنے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے اس رات، اس کے اندر سب کچھ کلیئر ہے کہ یہ آدمی بے وقوف نہیں ہے. ہاں، اس عقل سے محروم ہے جس کے لیے اہل بیت فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی بندگی کی جائے. وہ عقل اس کے پاس نہیں ہے جس سے اللہ کی بندگی کرے. یہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے، لیکن کیلکولیشن اس کی سالڈ ہے. دونوں طرف کی ایکویشن کو اس نے بالکل اچھی طرح سے ڈرا کیا ہوا ہے. تو مثلا ہم کہیں وہاں پہ لوگ بے وقوف تھے، نہیں، لوگ بے وقوف نہیں تھے. پھر کیا وجہ تھی ان لوگوں کے اندر؟ کیا مصیبت آ گئی تھی؟ اب دیکھیے، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی خطابت میں، اپنی تقریروں کے اندر ایسی کوئی بات کہتے ہیں جس کی بیس نہ ہو، اور مثلا اگر ریزن 100% ہو تو 20% ٹچ کریں اور چلے جائیں. تو میں یہ نہیں کرنا چاہوں گا. میں کہوں گا تھوڑا سا ڈیپتھ میں جانا چاہیے، ایک ٹرو ریزن تک پہنچنا چاہیے.
کم سے کم اگر ایک بات 100% ریزن ڈیمانڈ کر رہی ہے تو کم سے کم 70% تو ہمارے پاس آئے تاکہ ہم ایک ایکسیپٹیبل آنسر تک پہنچیں. اب میں اس ایکسیپٹیبل آنسر کو اہل بیت کی روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل. انسان یہ جو فیصلے کرتا ہے، تھوڑا سا آتے ہیں اس بات کے اوپر، انسان فیصلے کیسے کرتا ہے؟ ہمارے کچھ فیصلے صحیح ہوتے ہیں، کچھ فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور یقیناً جن لوگوں نے بیوی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا. جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا تھا. یہ غلط فیصلے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم غلط فیصلوں کے لیے خدا کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں؟ خدا نے یہ غلط کروا دیا. میں نے عرض کیا جبر کا نظریہ غلط نظریہ ہے. اختیار ہے اور ذمہ داری ہے. لہذا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ خدا کو نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ سے یہ غلط فیصلہ کروایا. ہاں خدا نے قانون بنائے تھے، اگر قانون میں اس نے کوئی غلطی کی ہے اس قانون کے مطابق رزلٹ یہ ہوگا. وہ قانون کیا ہے؟ تو ہم لوگ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سارے انسان کیریکٹر کے حساب سے برابر کے ہیں؟ سب لوگ ایک جیسے فیصلے کرتے ہیں؟ مختلف سچویشنز میں مختلف لوگ مختلف فیصلے کرتے ہیں. کیوں؟ کیا بیس ہو سکتی ہے؟ تو جو نون ہمارے پاس آنسرز ہیں وہ ایجوکیشن ہے، سوسائٹی ہے، اس کی تربیت ہے، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن میں کہوں گا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک ہی کلاس کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس مختلف فیصلے کرتے ہیں. اگر ہم کہیں خاندان کا معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ ہے، ایک ہی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے 4 بچے 5 بچے مختلف فیصلے کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ تو ہمارے پاس سید الشہداء کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے ایک حقیقت ملتی ہے، اور وہ حقیقت جو آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم، یہ جتنے بھی ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں بہرحال اس کی روٹس ہمارے اندر ہیں. ہم کسی اور کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. ہم کہیں ہم سے سوسائٹی نے یہ کروا لیا، ہم کہیں کہ ہم سے نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کے جبر نے یہ کروا دیا، نہیں معلوم کسی اور کو، ہم کہیں نہیں، سب نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہے. آپ نے اور میں نے خود فیصلے کیے ہیں. یہ اب ایک سوال ہے اور ایک مثال اس طرح سے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بالغ ہونے سے لے کے اب تک کیا ہے، اچھا بھی کیا اور برا بھی کیا، یہ کہاں اسٹور ہوا ہے؟ تو ایک اوپینین یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیا یہاں پر ہے اور اسٹور ہو رہا ہے یہ آخرت میں. ایک اوپینین یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہے ہم کر رہے ہیں یہ سب اسٹور ہو رہا ہے آخرت میں، اور جب ہم مریں گے تو وہ جو کچھ اسٹور ہوا ہے وہ ہمیں سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. کیسے؟ جیسے کتاب. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ جب ان کو ہم ان کے نامہ اعمال دیں گے، اعمال کی کتاب دیں گے، بک دیں گے، تو وہ چلا اٹھیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہم نے چھوٹا بڑا انجام دیا وہ سب اس کتاب نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ سب گویا ٹرانسفر ہو جاتا ہے آخرت میں، اور آخرت میں اسٹور ہوتا رہتا ہے، اور انڈینائبل ٹائپ کا کوئی ریکارڈ ہے. یہ آڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ رائٹنگ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسا کوئی ریکارڈ ہے. ایک اوپینین یہ ہے. ایک اور اوپینین بھی ہے، وہ یہ کہ ہاں آخرت میں بھی جاتا ہے، لیکن کیا میرے اندر اس کا اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ آخرت میں بھی جاتا ہے. آخرت میں بھی کتاب ہے، آخرت میں برزخ ہے جو میرے اعمال سے بنی ہے، آخرت میں پل صراط ہے جو میرے اعمال کا ہے، آخرت میں جنت اور جہنم ہے جو میرے اعمال کی ہے. لیکن کیا اس کا کوئی امپیکٹ میرے اپنے اوپر بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہاں ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و کہہ سکتا ہوں سینکڑوں روایتیں ہیں،
کہہ سکتا ہوں ہنڈریڈس آف ٹریڈیشنز. وہ کس طرح؟ ایک دیکھیے بہت کلیئر بالکل بلنٹ ایک روایت کہتی ہے. روایت نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ، بلیک ڈارک ڈاٹ اس کے قلب کے اوپر بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے ان ٹرمنالوجیز کو ایکسپلور نہیں کیا کہ قلب کیا ہے. ہم نے اس کو ٹھیک ہے بس کچھ سمجھ میں آ گیا لے لیا ہے. ہم نے ان کو بہت زیادہ ایکسپلور نہیں کیا ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ اب میں اگر کوشش بھی کروں گا تو آپ دیکھیے اتنی سی ڈیپتھ بھی تھک رہے ہوں گے. اب اگر میں اس سے زیادہ ڈیپتھ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر. تو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ قلب کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، زندگی میں جو میرے جوان بھائی یا اور کسی عمر میں اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہمیں اسپریچولی ڈیولپ کرنا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ اپنی لائف میں قلب کو سمجھو یہ ہے کیا. ڈیولپمنٹ کا کی پوائنٹ قلب کی انڈرسٹینڈنگ میں، ون آف دا کی پوائنٹس کہہ سکتے ہیں. تو روایت نے کہا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر، جس کو خدا نے بہت برائٹ کریٹ کیا ہے، بہت سمری کے اندر رکھتے ہوئے، قلب ایک مرر کی طرح ہے اور یہ ہماری ایگزسٹنس کا پارٹ ہے، آؤٹ سائڈ نہیں ہے، یہ ہماری ایگزسٹنس کا پارٹ ہے. یہ ایک مرر کی طرح ہے جو ہائر ریالٹیز کو، جس کو ہم لوگ نورانیت کہتے ہیں، اپنی انلائٹمنٹ کے ذریعے سے ہائر ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور سورس آف علم بن جاتا ہے. یہ ہماری ایگزسٹنس کا ایک پارٹ ہے. اگر یہ برائٹ ہو، یہ نورانی ہو، تو یہ اپنی انلائٹمنٹ کے ذریعے سے مرر کی طرح ہائر ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو بیانڈ ریڈنگ اور رائٹنگ ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہے. لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء نہ عقل من یشاء. علم سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے، مولا چھٹے امام کا فرمان ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حدیث عنوان بصری کے اندر اختتام پر، علم سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہے بلکہ یہ نور ہے جو اللہ جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. عقل پہ نہیں ہے، قلب پر ہے. قلب ایک حصہ ہے ہمارے وجود کا جو ایک مرر کی طرح ہے. اگر انلائٹڈ ہو، برائٹ ہو، نورانی ہو تو یہ ہائر ریالٹیز کو ریفلیکٹ کرنے لگتا ہے. ایک سورس آف نالج کریٹ کرتا ہے جو ہائر ریالٹیز کو ڈائریکٹلی انسان کی ایگزسٹنس کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہے. قلب بک نہیں ہے، قلب بک نہیں ہے، قلب کاپی بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کچھ لکھ دیا جائے. قلب چینج آف ایگزسٹنس ہے تھرو دیٹ چینل. اگر یہ چینل کام کرتا رہے گا تو ہم صرف علم نہیں لیں گے، ہمارا وجود تبدیل ہوتا رہے گا، ہماری ایگزسٹنس اپ گریڈ ہوتی رہے گی. اور اگر یہ چینل بند ہو جائے تو جو کم سے کم کام ہوگا ہمارا اپ گریڈ ہونا بند ہو جائے گا، ہماری ایگزسٹنس پہ امپروومنٹ نہیں آئے گی. تو فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے. فرمایا اگر یہ توبہ کر لے تو یہ بلیک ڈاٹ ریموو ہو جائے گا، یہ ریموو ہو جاتا ہے. خدا اس کو بالکل جیسے تھا ویسے کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ توبہ نہ کرے تو یہ بلیک ڈاٹ اور دوسرے ڈاٹس کے ساتھ مل کر پورے قلب کو تاریک کر دیتا ہے. اچھا، اگر قلب تاریک ہو جائے، اتنا تاریک کہ سب کا سب ڈارک ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اس کو نیا علم ملنا بند ہو جائے گا، نمبر ایک. نمبر دو، اس کی ایگزسٹنس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی. نمبر تھری، اب یہاں پر ایک کوشچن ہے، کیا اس کا جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے وہ صحیح رہے گا؟ ہم لوگ جو فیصلے کرتے ہیں کہ میں کل صبح اٹھ کر یہ نماز پڑھوں گا، یہ قرآن پڑھوں گا، یہ عبادت کروں گا، اپنی نالج سے کرتے ہیں یا اپنی عقل سے اپنے قلب سے کرتے ہیں؟ پلیز اس کوشچن کو دیکھیے گا.
میرے پاس ایک نالج ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جن لوگوں کے پاس یہ نالج ہے وہ سب قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہے کہ قرآن پڑھوں یا نہیں پڑھوں، یہ میں نے اپنی نالج سے کیا ہے یا کہیں اور سے کیا ہے؟ نالج سے نہیں کیا ہے، ورنہ نالج تو سب کے پاس ہے. جن لوگوں نے بی بی سیدہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیا ان کے پاس اس نالج کی کمی تھی کہ سیدہ کون ہے؟ نہیں، ان کے پاس یہ نالج تھی. کیا عمر سعد کے پاس اس نالج کی کمی تھی کہ امام حسین کون ہے؟ اس نے اپنی زبان سے اسپیل آؤٹ کیا ہے کہ مجھے پتا ہے حسین کون ہے. نالج کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہے یہ نالج کا پارٹ نہیں ہے، یہ پارٹ اس قلب کا ہے جو، اب یہاں پہ میں کل ایک جملہ استعمال کر رہا تھا، یہ جو قلب ہے یہی میموری بھی ہے اور یہی پروسیسر بھی ہے. یہ قلب بہت عجیب جگہ ہے. اگر یہ قلب صاف ہو تو یہ ریسیو کرتا ہے، نالج لاتا ہے، انلائٹمنٹ لاتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے ہمارے وجود کو اور ہماری ایگزسٹنس کو، اور ہمیں صحیح فیصلے کروا دیتا ہے. صحیح فیصلے صرف تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل ڈیسیشنز. ورنہ تھیوری میں تو سب جانتے ہیں قرآن ہے، تھیوری میں تو سب جانتے ہیں امام حسین تھے، کیوں پریکٹیکلی انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے قلب میں کوئی بیماری ہے، قلوب بیمار ہیں. اور یہ خدا متعال نے کلیئرلی قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، یہ قلب کے اندھے ہیں، قلب کے اندھے ہیں. اب سوال یہاں پر، اور جس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کر سکے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے غلط فیصلے کیوں کیے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اعمال انجام دیے، وہ اعمال ان کے قلب کو چینج کر رہے ہیں، اور اس چینج ہوئے ہوئے ڈارک اور تاریک اور سیاہ قلب کی وجہ سے یہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے. کیا ہمارے پاس اس کی ثبوت روایات کے اندر ہیں؟ میں نے عرض کیا سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. ایک واقعہ جو میں نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے عاشور کا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے اور میں نے بچپن سے یہ واقعہ سنا ہے کہ سید الشہداء عاشور کے دن خطبے ارشاد فرماتے تھے اور دشمن کا لشکر نعوذ باللہ تعالی مسخرہ کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، وہ نہیں سن رہے تھے. اور ایک موقع کے اوپر جب ان لوگوں نے نہیں سنا تو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مجھے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. واللہ بتائیے آپ نے سنا ہے یہ واقعہ؟ نہیں سنا ہے. آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے. یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں یہ جو تم میری بات نہیں سن رہے، اور سننے کا مطلب صرف لسننگ نہیں ہے بلکہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ ایکسیپٹنس ہے اور اس کے اکارڈنگلی ایکشن ہے. یہ جو تم میری بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن لیک آف نالج نہیں ہے. یہ سب جانتے ہو تم. اس کا ریزن کیا ہے؟ پریکٹسز میں کمی ہے تمہاری. غلطی تمہارے اس کھانے میں ہے جو تم نے کھایا ہے، غلطی اس حرام مال میں ہے جو تم نے کھایا ہے. سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں لشکر یزید سے. اچھا آپ دیکھیے، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے صحیح فیصلہ کریں تو ہم انہیں ایک کتاب اور پڑھا دیتے ہیں. صحیح ڈیسیشن کی سورس بک ہے. ابھی بات ہوئی ہے کہ صحیح ڈیسیشن کی سورس نالج نہیں ہے، نالج پارٹ آف ڈیسیشن ہے، لیکن ڈیسیشن کا اصلی سورس وہ قلب ہے کہ جو پریکٹسز کو اسٹور کر رہا ہے. صحیح فیصلے نالج سے نہیں ہو پائیں گے، صرف صحیح فیصلے پریکٹسز سے ہوں گے. اگر ہماری پریکٹسز صحیح نہیں ہیں تو کیا ہم صحیح فیصلے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. اگر ہماری پریکٹسز صحیح ہوں گی، ہمارا قلب انلائٹڈ ہوگا، برائٹنڈ ہوگا، یہ ریسیو کرے گا، یہ ہمیں ایلیویشن کرے گا، اور پھر ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے. اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہاں پر آ کے کہے کہ ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. 2 پوائنٹس عرض کروں گا، اور کل اللہ نے توفیق دی تو اس کو مزید عرض کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے صبر و تحمل کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ.
2 پوائنٹ. نمبر 1, آج کو کنٹرول کر لوں اور جو اب تک کیا ہے اس کو پیوریفائی کر لوں. یہ 2 پوائنٹ. اس بات پہ یقین کر لیں کہ جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ سب باقی ہے. کہاں باقی ہے؟ ایک اوپینین تھی قیامت میں گیا میرے سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, اسٹورڈ ہے. ابھی روایت بتائیے, انڈینائبل پروف دے دیے آپ کی خدمت میں روایتوں سے, یہ اسٹورڈ ہے. کہاں اسٹورڈ؟ ہمارے اندر. جن گناہوں کو میں بھول گیا, کیا خدا کے نظام نے انہیں بھلا دیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. میری ایج 50 پلس 60 پلس ہے اور میں نے کچھ گناہ 17 ایئرز میں کیے فار ایگزامپل, کیا وہ ختم ہو چکے؟ میری میموری سے ختم ہو گئے ہیں. کیا خدا کے نظام نے ختم کر دیے ہیں کیا؟ گناہوں کو ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ اس کے اوپر توبہ کی جائے, لفظ سے بھی اور عمل سے بھی. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ختم نہیں ہوں گے. کہاں اسٹور ہیں؟ قلب کے اندر. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے قلب کے اوپر 30 ایئرز کے گناہوں کا اسٹوریج ہے, اس کی پروسیسنگ صحیح رہے گی؟ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کرے گا. یہ ریزن ہے. ڈیسیشنز کی سورس پارشلی بہت چھوٹا نالج ہے, اصل سورس قلب ہے. اس کو صحیح کریں. نمبر 1, آج کے لیے کنٹرول بڑھائیں. کیا مطلب کنٹرول بڑھائیں؟ سادہ سی ایک بات, ہر وہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے اوپر اسٹور ہوگا. آپ یہ دیکھ لو آپ کیا اسٹوریج میں ڈال رہے ہو. امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا تعجب ہے لوگوں سے, بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں, جہنم سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑتے. یہ ہمیں ہر ڈاکٹر بولتا ہے کہ دیکھو کیا کھا رہے ہو, چونکہ تمہارا فیوچر یہی بنے گا جو تم کھا رہے ہو. اچھی چیزیں نہیں کھاؤ گے تمہاری باڈی کولیپس کر جائے گی. یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنی روح کو اچھا نہیں دیں گے تو ہم ناصر امام نہیں بنیں گے, نصرت امام نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم یہ؟ بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں, گناہ سے نہیں بچتے. تو پہلا کام یہ کریں, کنٹرول بڑھائیں. آپ اپنی روح کے اوپر کیا اسٹور کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ اسٹور کر رہے ہیں آپ اس کے مالک ہیں. آپ نے اس کو دیکھنا ہے, قیامت میں بھی دیکھنا ہے, برزخ میں بھی دیکھنا ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں, اور اس دنیا کے اندر بھی دیکھنا ہے. اس دنیا میں بھی ملٹیپل آسپیکٹ سے دیکھنا ہے. ڈیسیژن ایک آسپیکٹ ہے, ابھی بہت سارے اس کے ریفلیکشنز آتے ہیں ہماری لائف کے اندر, ہمارے بچوں کے اوپر, ہماری ارننگز کے اوپر, ہماری رسپیکٹ کے اوپر, ہر چیز پر ہمارے اس کا اثر ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہے, جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کوئنسیڈنس ہے, حادثے میں ایسا ہو گیا. نہیں, حادثہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ, سب کچھ ریکارڈ پہ ہے. تو آپ اور میں اپنے کنٹرول کو بڑھائیں گے. جو کچھ ہم اپنا ان پٹ دے رہے ہیں اپنی روح کو, اسپرٹ کو, روح سول کو, اس کو دیکھیں کیا ہے, اور دوسرا کام استغفار کریں. استغفار کیا صرف لفظ سے کرنا کافی ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں, اتنا کہنے پر انسان کی عدالت ریسٹور ہو جاتی ہے, لیکن قلب ریسٹور نہیں ہوتا. قلب کو ریسٹور کرنے کے لیے سچی استغفار کرنی پڑتی ہے. ہاں, وہ بھی ایک جملے سے ہو سکتی ہے اگر اپنی تمام تر کنڈیشنز کے ساتھ ہو, جیسے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج. اب میں آپ کی خدمت میں پریکٹسز میں جو کچھ عرض کر سکتا ہوں, جس کو کل تھوڑا سا ظہور اور غیبت کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا, وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم, بغیر پریکٹسز کو چینج کیے, غلط کو چھوڑے بغیر ہم دعوے تو کر سکتے ہیں, کلیمز کر سکتے ہیں, ریئلٹی پہ نہیں پہنچیں گے. اور صحیح استغفار کیے بغیر, جس کے طریقے کو اگر اللہ نے توفیق دی کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا,
ہم اپنی زندگی کو امام کی نصرت کی طرف نہیں لے جا سکیں گے۔ اچھا پھر کوئی سوال مجھ سے کرے تو مولانا یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اس کا اثر اس وقت ہوگا جب ہم اس کا یہ اثر چاہیں گے۔ کیا اس کے اثر میں ہم نے خدا سے یہ مانگا کہ ہم گناہ چھوڑیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ آج میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور مجھے پتا ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں اور کل پھر وہی گناہ کر رہا ہوں، تو پریکٹیکلی میں اپنی نماز سے وہ اثر مانگ ہی نہیں رہا، ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا۔ جب ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو ملے گا بھی نہیں۔ ورنہ اگر بدترین گناہ وہ ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، سب سے برا گناہ وہ ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، تو اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو کیا ہوگا؟ پھر میرے پاس چانسز ہیں۔ کنٹرول بڑھائیں، استغفار بڑھائیں۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے جو سید الشہداء کی اور اس خاندان کی نصرت نہیں کر رہے تھے، ان کے سلسلے میں تھا کہ ان کے اندر ہمت کی کمی تھی، اور میں اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جن لوگوں کے اندر، جن کی تعداد بہت کم ہے، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، جن کی تعداد بہت کم ہے، ان لوگوں کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کی زندگی کچھ اور ہے۔ البتہ اس کو اختتام تک لاتے ہوئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے طلب کریں اور خدا نہ دے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا اگر میں 50 سال گناہ میں زندگی گزاروں اور 50 سال کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا چاہوں، 60 سال کے بعد چینج کرنا چاہوں، چانس ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یقیناً چانس ہے۔ صرف ہم سے کچھ چیلنج ڈیمانڈ کرے گا، ہمارے سامنے چیلنج رکھے گا، ہم سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا، اگر ہم پورا کریں گے یقیناً خداوند متعال ہادی ہے، اور یقیناً خداوند متعال رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، وہ قبول کرے گا۔ اور ہمارے پاس کیا ایسے کیسز نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا انہوں نے بہرحال اپنی عمر میں بعض چیزیں غلط بھی کی تھیں؟ ہاں ہے ہمارے پاس کیسز، لیکن ان کی کچھ کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے سید الشہداء کی نصرت کی بلیسنگ ان کو مل گئی ہے، اور وہ شہداء میں شامل ہے۔ تو ان تمام سخت باتوں کے باوجود اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا کیا میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں، تو میں اس کے سامنے کہوں گا قسم خدا کی تم تبدیل کر سکتے ہو، کیوں تبدیل نہ کر سکیں؟ آیا خدا کی رحمت کم ہے؟ اور اگر اس رحمت خدا کے ہم سائے میں دیکھیں تو جس امام کا ذکر کر رہے ہیں کیا اس کی کرامت میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ تعالی، کیا یہ کریم امام نہیں ہے؟ کرامت کی صفت ایک عجیب صفت ہے، چونکہ ہم لوگ ایکسپلور نہیں کرتے ٹرمنالوجیز کو، تو ہم بعض اوقات شاید اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، ورنہ کرامت کی صفت ایک عجیب صفت ہے۔ کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، خدا قیامت کے دن خود حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ تو جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ تھوڑا سا ہنسنے لگے، کہنے یہ کیسا کوشچن ہے، خدا خود حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے دیکھا اور نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خود خدا حساب لے گا۔ تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا کام چل جائے گا، اس کا مطلب میرا کام چل جائے گا۔ تو لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کام کیوں چل جائے گا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں کہا کہ خدا کریم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کریم ہے، اکرم الاکرمی، اس کی کرامت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں کریم انسان دیکھے ہیں، اگر میں سچے دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں تو فوراً قبول کرتے ہیں۔ میں بوڑھا ہوں، میں نے زندگی گزار دی،
لیکن چونکہ خدا کریم ہے، اگر آج رات میں بیٹھ کر سچے دل سے مانگوں گا تو خدا مجھے معاف کرے گا، خدا مجھے معاف کر دے گا۔ سید الشہداء کریم امام ہے، در کرامت ہے۔ اس در کرامت نے حر جیسے دشمن کو قبول کیا ہے، در کرامت ہے۔ اور اس در کرامت نے اتنی قربانیاں دی ہیں ملت کی، قوم کی اصلاح کے لیے، ہم لوگ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو ہمارے بزرگ میرے اور آپ کے سامنے کہتے تھے، امام حسین نے صرف جانیں قربان نہیں کی ہیں، امام حسین نے جگر گوشے قربان کیے، جگر کے ٹکڑے قربان کیے۔ جسم دینا آسان ہے، اپنی محبت کو قربان کرنا مشکل ہے۔ امام حسین نے صرف جسم قربان نہیں کیے ہیں، اپنی محبتیں قربان کی۔ سید الشہداء محبت بھی معیار پہ کرتے تھے، ان کی محبت کا بھی معیار تھا۔ ہر انسان کو چاہتے تھے، ہر انسان کو پسند کرتے تھے، لیکن سید الشہداء یتیموں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ معیار تھا سید الشہداء۔ اور یہ بات اتنی مشہور تھی کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اور ان کی بچی کو امام حسین نے اپنے پاس بلایا اور اس بچی کے سامنے محبت کا اظہار کیا، تو اس بچی نے فوراً کہا کہ اے امام، کیا میرا باپ مر گیا ہے؟ کیا میرا باپ مر گیا؟ تو پوچھا تم نے کیوں یہ کہا؟ کہا امام ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے وہ یتیموں سے کرتے ہیں، ایسے محبت کر رہے ہیں۔ امام حسین اپنے بھائی کو بھی چاہتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو چاہتے تھے، امام حسین یتیموں کو بھی چاہتے تھے، امام حسین بچوں کے اوپر خاص رحم کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں قاسم کو چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے؟ قاسم میں سب کچھ تھا، بھائی کی نشانی بھی ہے، سن بھی کم ہے، یتیمی کا معاملہ بھی ہے۔ امام حسین ہر طرح سے حضرت قاسم کو چاہتے تھے۔ پھر ایک اور چاہت کا معیار ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر جوان شجاع ہو، دین کے لیے غیرت رکھتا ہو، جان دینے کے لیے تیاری کرتا ہو، تو امام حسین اس کو خاص کر چاہتے تھے۔ اور قاسم کیسے تھے؟ قاسم کو اگر جاننا ہے تو شب عاشور کی وہ گفتگو سن لیجئے۔ سید الشہداء تشریف فرما ہیں، ہر مجاہد کو بتا رہے ہیں تم یہاں گرو گے، تم ایسے شہید ہو جاؤ گے، تمہارا یہ مقام ہوگا۔ جب امام نے سب کی طرف اشارے کر دیے تو حضرت قاسم تشریف فرما اور فوراً آ کر کہا امو میں کہاں شہید ہوں گا؟ میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ میری شہادت کیسے ہوگی؟ اتنے بیتاب شہادت کے لیے گویا سید الشہداء بھی کیا اٹھے، فرمایا بیٹا تم اس عمر میں شہادت کی باتیں کر رہے ہو، موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ فرمایا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے بچوں کی بصیرت ہے، یہ ان کے جوانوں کی بصیرت ہے۔ سید الشہداء نے جب یہ سنا تو گویا ان کا دل اور کھلا بچے کے سامنے، بیتاب ہو گئے اور فرمایا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ گویا امام حسین کا دل اور کھل گیا اور کہا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ ابھی تک نہیں بتا رہے تھے کہ شہید ہوں گے، پھر اچانک بتایا قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور حتیٰ 6 مہینے کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب تک قاسم اپنے بارے میں سوچ رہے تھے، اب بنی ہاشم کی، بنی ہاشم کی غیرت آئی اور کہا امو کیا وہ ہمارے خیمے تک آئیں گے؟ یہ جوان شجاع بھی ہے، مرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن غیرت مند بھی ہے۔
گویا سید الشہداء قاسم کی اس غیرت کو دیکھنے پر دیکھتے ہیں. فرمایا کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچیں گے؟ فرمایا نہیں، میں علی اصغر کو لے کر میدان تک جاؤں گا. عزیزو، اب اگر آپ امام سجاد کا مقام دیکھنا چاہے تو آپ سمجھ جائے سب شہید ہوئے اور خیموں کو جلتا امام حسین کے بیٹے نے دیکھا. جلتے خیموں کو دیکھنا سجاد کا کام تھا. امام سجاد سید صابرین، یہ جوان حضرت قاسم عاشور کا دن آ گیا. بار بار امام حسین کے سامنے آتے تھے، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجئے، مجھے بھی اپنی جان قربان کرنی ہے. امام جانتے ہیں قاسم شہید ہو جائیں گے، قاسم کا لاشا زمین پر ہوگا، بس کچھ دیر لگائی اجازت دینے میں. تڑپتے رہے قاسم، اپنی اجازت کے لیے اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ امام نے جانے کی اجازت دے دی. لیکن کس دل سے اجازت دی ہے؟ یتیم بھی ہے، امام حسن کی نشانی بھی ہے. گویا جب قاسم الوداع کہنے کے لیے امام حسین کے سامنے آئے تو امام حسین کو امام حسن کا جگر یاد آ گیا. دو روایات الوداع کے اندر بہت عجیب ہیں جو شاید صرف حضرت قاسم کے لیے ہیں اور کسی مجاہد کے لیے نہیں ہمارے پاس. ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ سید الشہداء نے قاسم کو نہیں کہا کہ تم تیار ہو کر آؤ، تمام مجاہدوں کو کہتے تھے تم تیار ہو کر آؤ، لیکن قاسم سے کہا بیٹا تم آؤ، میں تمہیں خود تیار کروں گا. عزیزو، امامت کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے. میں پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رہا کی کوشش کر رہا ہوں، شاید قاسم کی ماں کو یہ زحمت نہیں دینا چاہ رہے تھے. شاید یتیم کی ماں کو یہ زحمت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ اس مشکل سے گزرے. کہا میں خود تیار کروں گا. عجیب مقام تھا، یہ بہت عجیب مقام تھا. حضرت قاسم کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور اس کے بعد چونکہ امام حسین نے تیار کیا تو راوی نے ایک ایک تفصیل لحریر کر دیا ہے کہ تیار کیسے کیا. اب جب تیار کرنے لگے تو سر کے اوپر خود رکھنا تھا، لوہے کا وہ کیپ رکھنا تھا تاکہ قاسم محفوظ رہیں. لیکن عزیزو، یہ جوان اتنی کم عمر کا ہے کہ لوہے کا کوئی ٹکڑا اس کے سر پہ پورا نہیں آیا. سید الشہداء نے خود ایک امامہ باندھ دیا اور کہا بیٹا یہ امامہ تمہارے سر پہ جچے گا. اس کے بعد امامے کے دونوں ٹکڑے نیچے گرائے اور کندھے کے اوپر ڈال دیے. عزیزو، اس کو ٹرمینالوجی میں تحت حنک کہتے ہیں. اب میں تحت حنک کیوں ڈالا، اب بس ایک جملہ عرض کروں گا. معمولاً عرب میں دولہا تحت حنک ڈالتا ہے. عربوں میں دولہا کو جب تیار کرتے ہیں تو تحت حنک ڈال دیتے ہیں. امام نے نہیں معلوم کیوں ڈالا، اللہ جانتا ہے کیوں ڈالا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا. امام نے قاسم کو تیار کر لیا. جب پورا تیار کر لیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے مصائب کے اندر آپ دیکھیے گا کوئی جملہ ملے گا. کہا قاسم بیٹا میرے نزدیک آ جاؤ. قاسم نزدیک آئے، قاسم کا گریبان پھاڑ دیا. قاسم نے پوچھا امو آپ نے میرا گریبان کیوں پھاڑا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آئے. چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے. ایسا میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، بس 2 روایت اور پڑھوں گا. ایک اور روایت ہے، جو لوگ امام کے قلب کو، امام کے دل کو، اس گہرائی غم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پاس کا نہیں ہے، لیکن ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں. واحد مجاہد ہے، ایک مجاہد کا ایک وحدت یہاں پر بے مثال ہونا وہ یہ کہ امام نے خود تیار کیا. دوسری روایت جو صرف قاسم کے ساتھ ہے، جب قاسم کو تیار کر لیا، راوی کہتا ہے گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. صابر امام ہے. قاسم کا معاملہ کچھ اور ہے.
یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اب قاسم کو الوداع کیا، حضرت قاسم میدان جنگ کے اندر آئے۔ یہ دشمن اتنے لعین تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا اس قاسم کو میں ختم کروں گا، دوسرا کہنے لگا ارے یہ چاند سا چہرہ ہے، اس کو مارنے والے اتنے کھڑے ہیں، تو کیوں اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ تو اتنا مظلوم ہے، دیکھ اس کے پاؤں میں جوتا بھی صحیح نہیں بندھا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر خود بھی نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے چاند یاد آتا ہے۔ اتنا مظلوم چہرہ حضرت قاسم کا۔ بیچارے اپنے باپ کی نشانی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اب تھوڑا سا آگے بڑھے، دشمن نے گھیرے میں لے لیا۔ عزیزوں میں نہیں بیان کر پاؤں گا، اب تلواریں اوپر جا رہی ہیں اور تلواریں نیچے آ رہی ہیں، نیچے چلے جا رہے ہیں، دشمن بھاگنے لگا، قاسم زمین پر گرے، اب کچھ نہ بچا، بس ایک آواز آتی رہی، چچا مدد کو آؤ۔ ادھر حسین دیکھا قاسم زین پر نہیں ہے، لبک گئے دشمن کی طرف، لپ کے اور قاسم کے سرانے پہنچے تو عجیب جملہ کہا قاسم قاسم تیرا چچا کتنا کمزور ہوا، جب تو نے پکارا تو آ نہ سکا، جب آیا تو تیرے کام کا نہیں رہا، اب تو بس ٹکڑے رہ گئے، ان کو یہ بوڑھا چچا جمع کرے۔ ماتم حسین۔ لاش قاسم کا نظر آیا